بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا موضوع ہے کیا تخت سبا بلقیس کو پلک جھپکنے میں حاضر کیا گیا تھا؟ عزیزان من، حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں آپ ایک رسول اور نبی تھے، وہاں آپ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ بھی تھے، اور آپ کو جنگوں پر حیرت انگیز مہارت حاصل تھی، اور آپ نے لشکر جرار رکھے ہوئے تھے جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور انس اور طیر سے، اور وہ سب قواعد و ضوابط کے پابند تھے۔ لشکر میں جنوں سے مراد شیطانی جن نہیں ہے، بلکہ خانہ بدوش لوگوں پر مبنی لشکر ہے، اور انس سے مراد شہری لوگوں پر مبنی لشکر ہے، اور طیر سے مراد ذہین ترین لوگ ہیں۔ یہ ہر قسم کے لوگوں پر مبنی لشکر جرار بہترین جنگی مہارت کے قواعد و ضوابط اور اصول پر کاربند تھے۔ بدقسمتی سے اس عظیم لشکر جرار کی جنگی کامیابیوں کو جادوئی قصے کہانیوں میں بدل دیا گیا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس کا تخت ایک کتاب کے علم رکھنے والے نے پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا تھا۔ حالانکہ قرآن میں عرش سے مراد لکڑی کا تخت نہیں ہے، بلکہ پوری سلطنت ہے، اور علم من الکتاب سے مراد کتاب کا علم رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ علم من الکتاب سے مراد تجربے کار ہے۔ ہم آگے چل کر اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اب سوال یہ ہے، اگر تخت ایک علم والے نے جادوئی انداز سے پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا تھا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا لشکر جرار رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک علم والا کافی تھا، اور وہ ہر ملک کا تخت جادو سے پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا کرتا۔ اس کا مطلب ہے پلک جھپکنے والی بات درست نہیں ہے، بلکہ قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر جرار رکھے ہوئے تھے، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر جرار کی قیادت کرتے ہوئے وادی نمل میں پہنچے، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب وادی نمل میں آئے، ایک نملی بولی، اے نملیو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ یہاں وادی نمل کی ملکہ اپنی قوم کو کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، کیونکہ پہلے زمانے میں گھر میں رہنے والوں پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، گھر میں رہنا پناہ کے برابر تھا۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی دہشت کہ وادی نمل کے لوگوں نے بغیر لڑائی کیے گھروں میں رہ کر امان حاصل کر لی تھی۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکنے سے تخت حاضر کرواتے تھے، تو پھر یہ لشکر جرار وادی نمل میں کیوں پہنچا تھا؟ اس لیے کہ پلک جھپکنے والی بات درست نہیں ہے، بلکہ عرش سے مراد تخت نہیں، بلکہ ملکہ سبا کی عرش یعنی سلطنت مراد ہے، جیسا کہ انٹیلیجنس سربراہ ہدہد نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز سے ملا ہے، اور اس کی عظیم عرش یعنی عظیم سلطنت ہے۔ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمان لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے کہ میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے تحفہ بھیج کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے کہ اور میں
उनकी तरफ एक तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखूंगी कि एलची क्या जवाब लेकर पलटेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तोहफे को रद्द करके लश्कर भेजने का फरमाया, जैसा कि सूरत नमल में फरमाया, पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे, यूं कि वो पस्त यानी ताबे हो जाएंगे। अजीज़ान मन, इस मज़कूरा आयत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर भेजने का हुक्म दे रहे हैं मलका को शहर से जलील करके निकालने के लिए। हमने पहले बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर 3 किस्म के थे। एक जिनों का लश्कर यानी खाना बदोश लोगों पर मबनी लश्कर, और दूसरा इंस का लश्कर यानी शहरी लोगों पर मबनी लश्कर था, और तीसरा तैर यानी ज़हीन तरीन लोगों पर मबनी काबीना। फरमाया और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसके लश्कर जिनों और इंस और तैर से, और वो सब क़वायद व ज़वाबित के पाबंद थे। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लश्करों के सब सरबराह तशरीफ़ फरमा थे, तो उनसे पूछा कि कौन अपना लश्कर ले जाएगा और मलका सबा को शहर से जलील करके निकाल लाएगा या उसके शहर को फ़तह करेगा, जैसा कि सूरत नमल में है। सुलेमान ने फरमाया, ऐ दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसके अर्श यानी तख्त या हुकूमत को मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे हजूर मती होकर हाजिर हो। अजीज़ान मन, किसी भी मुल्क के बादशाह का तख्त अलामत होता है इक़्तिदार का, सल्तनत का, हुकूमत का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त या सल्तनत को हासिल करने के लिए आयत 37 में फरमाया था कि पलट जा उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। अब एक लश्कर जिनों यानी खाना बदोशों का था, तो उसके लश्कर के सरबराह अफरेद मिनल जिन यानी खाना बदोश सलार ने कहा कि वो मलका सबा के अर्श यानी हुकूमत का ख़ात्मा कर देगा जब तक आप इसी मकाम पर पड़ाव जारी रखें, यानी यहीं पर ठहरे रहें, जैसा कि सूरत नमल में है कि कहा एक अफरेद मिनल जिन यानी खाना बदोश होशियार सलार ने कि वो तख्त हाजिर कर देगा कबल इसके कि आप इसी मकाम पर पड़ाव जारी रखें, और बेशक मैं उस पर कुव्वत वाला और अमानत वाला हूँ। अफरेद मिनल जिन ने तख्त या अर्श या हुकूमत के ख़ात्मे का वक्त ये मुकर्रर किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बकाया लश्कर के साथ अपने पड़ाव पर क़याम जारी रखें जब तक मैं मलका सबा को शिकस्त देकर तख्त हाजिर नहीं कर देता। ये नहीं कहा कि पलक झपकने में तख्त हाजिर कर दूंगा या फ़तह कर लूँगा। अब दूसरे इंस यानी शहरी लोगों के लश्कर के सरबराह जिसको इल्मुन मिनल किताब कहा गया है, इल्मुन मिनल किताब के मैंने किताब का इल्म जानने वाला नहीं बल्कि अरबी में तजर्बे कार को भी कहते हैं, यानी इंस के लश्कर का सरबराह जंगों का तजर्बे कार सलार था। उसने कहा कि वो वक्त मुकर्रर किए हुए में मलका सबा का अर्श यानी हुकूमत को फ़तह कर लेगा। पहले ज़माने जब लश्कर हरकत करते थे तो पहले ही से ये मुकर्रर कर दिया जाता था कि फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर लश्कर पड़ाव करेगा, और हर पड़ाव के ठहरने का वक्त होता था, यानी फ़लाँ पड़ाव पर 1 महीना या 2 महीने या 15 दिन क़याम करेंगे ताकि सफ़र की थकान
دور ہوں اور فوج تازہ دم ہو جائے۔ انس کے تجربہ کار سالار نے یہ کہا کہ وہ پڑاؤ کے ٹھہرنے کے وقت ختم ہونے سے پہلے تک وہ ملکہ سبا کا عرش یعنی سلطنت فتح کر لے گا۔ اس نے عرض کیا جو علم من الکتاب یعنی تجربے کار سالار تھا کہ میں حاضر کر دوں گا واپس آ کر تیرے اطراف میں حرکت کرنے سے پہلے۔ عزیزان من، علم من الکتاب یعنی تجربے کار سالار پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر نہیں کیا تھا، بلکہ پڑاؤ یا لشکر کے آرام کے وقت کو ختم ہونے سے پہلے ہی ملکہ سبا کو ایک سالار کی فوج نے شکست دے دی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے ترجمے میں جادوئی ترجمہ کر دیا گیا کہ پلک مارنے میں تخت حاضر کر دیا گیا تھا۔ کتنی جنگی مہارت کا کمال ہے کہ پورے لشکر کے بجائے ایک لشکر کے سالار نے صرف اپنے دستے کے ساتھ ٹھیک مقرر وقت میں ایک عظیم حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تخت یا عرش حاضر کرنے سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ایک لکڑی کا تخت ہوگا جس پر ملکہ سبا بیٹھتی ہوں گی، بلکہ عرش سے مراد پوری سلطنت یا حکومت پر قبضہ کرنا یا فتح کرنا مراد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنگی مہارت یہ بھی تھی کہ جب عرش یا حکومت پر قبضہ کر لیا تھا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً عرش کو تبدیل کر دیا جائے۔ عرش کو تبدیل کرنے سے مراد تختے تبدیل کر کے تخت کی صورت بدلنا مراد نہیں ہے، بلکہ پوری سلطنت یا حکومت کی نئی حد بندیاں علاقائی و صوبائی کرنا اور حکومت کے کام کرنے کے لیے نئے اہلکاروں کو منتخب کر کے ان کے ہاتھوں حکومت کے تمام کام سنبھالنا مراد ہے، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، کہا اس کے عرش یعنی حکومت کو تبدیل کر دو کہ ہم دیکھیں وہ ہدایت یافتہ ہے یا ان میں ہوتی ہے جو غیر ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بذات خود لشکر کی قیادت کرتے تھے۔ آپ کے لشکر میں جنوں کے لشکر اور انس کے لشکر اور طیر یعنی ذہین ترین لوگ شامل ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک لشکر کے سربراہ نے وقت مقرر میں ملکہ سبا کی عظیم بادشاہت یا سلطنت کو فتح کر لیا تھا، نہ کہ پلک جھپکنے میں تخت کو حاضر کیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔